8/4/2023 بار ایسوسیشن سمانی کے دوبارہ الیکشن عہدہ صدارت سال 2023-2024 بروئے فیصلہ ایگزیکٹو کمیٹی بار کونسل آزاد جموں کشمیر مظفرآباد کا انعقاد کرایا گیا۔ عہدہ صدارت کے لیے 2 امیدواران راجہ محمد اعظم خان ایڈوکیٹ صاحب اور راجہ نیر الرحمان ایڈوکیٹ صاحب نے درخواستیں جمع کروائی۔ راجہ محمد اعظم خان ایڈوکیٹ صاحب نے مورخہ 7/4/2023 کو درخواست بائی کارڈ پبلک خودداری الیکشن بورڈ کو پیش کی اور الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آج جو انتخابات کروائے گئے اس میں کل ووٹ 38 تھے، جن میں سے 28 ووٹ کاسٹ ہوئے اور اس طرح راجہ نیر الرحمان ایڈوکیٹ صاحب نے 28 ووٹ حاصل کیے۔ راجہ نیر الرحمان ایڈوکیٹ صاحب کامیاب قرار پائے جاتے ہیں۔ جناب بحیثیت چیف الیکشن کمشنر وکلا کے آج کے اس معاملے میں آپ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیے گا تاکہ پبلک اویئر ہو کہ یہ کیسے ہوا پہلے اور پھر کیا ہوا۔ پہلے الیکشن ہوا تھا، راجہ محمد اعظم خان صاحب نے اس کے خلاف ریٹ دائر کی تھی اور یہ الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار۔ یہ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ الیکشن ہوا تھا 13 فروری کو جی جی، اور آج دوبارہ 8 اپریل کو ہو رہا۔ تو اس طرح دوبارہ پھر وہی ونر قرار پائے۔ جی ناظرین، میں آپ سے مخاطب چودھری فضل الرحمان پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے ضلع بمبر کی تحصیل سمانی، اور سمانی میں اس وقت ہم موجود ہیں بالکل سمانی جوڈیشل کمپلیکس میں، جہاں وکلا چیمبرز میں رزلٹ اناؤنس ہوا اور کامیاب قرار پائے راجہ نیر الرحمان دوسری دفعہ۔ پھر متنازع الیکشن کینسل ہونے کے بعد دوبارہ آج پھر ہوئے اور آج 8 اپریل 2023 کی تاریخ میں دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں راجہ نیر الرحمان۔ اس وقت موجود ہیں یہاں وکلا چیمبرز میں، اور اگر کوئی ساتھی وکلا اپنے تاثرات دینا چاہیں، جناب آپ کچھ کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں راجہ نیر الرحمان صاحب کو دوبارہ بھاری اکثریت سے صدر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ بار سمانی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمانی بار ایسوسیشن کے دیگر جو وکلا ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن بورڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ الیکشن پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جی آپ تاثرات دیجیے گا۔ جی مبارکباد کیا تک؟ سب سے پہلے تو میں راجہ نیر الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس الیکشن میں دستبرداری پیش کی اور راجہ نیر الرحمان صاحب 28 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جی جناب سابق صدر بھی آپ بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ مرحلہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کہیں کم ہی ملے گا کہ الیکشن ریپیٹ ہوئے ہوں۔ یہ ہماری سمانی بار ایسوسیشن کے جو الیکشن ہے یہ بار کونسل کے فیصلے کے مطابق دوبارہ ہوئے۔ پہلے کالعدم ہو گئے، ری الیکشن کا حکم ہوا۔ تو اس ری الیکشن میں بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ پہلے تو انہوں نے لیے 18 ووٹ، اب انہوں نے 28 لے لیے، تو مطلب 10 ووٹ اور بڑھ گئے ان کے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب نیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ری الیکشن میں بھاری اکثریت سے یعنی کہ 18 ووٹ کی بجائے ری الیکشن میں انہوں نے 10 ووٹ دیے ہیں، تو بھاری اکثریت سے جیتے ہیں۔ اس پہ تمام باقی وکلا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے نو منتخب صدر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ بار سمانی کو کی تقریب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ جو موجودہ آج جو انتخاب ہوا ہے یہ 13 فروری کے جو انتخاب ہے ان کا تسلسل ہے۔ 13 فروری کو چونکہ جو انتخاب ہوا تھا وہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا، وہ بار کونسل میں گیا، اس پہ ڈسیزن آیا، اس ڈسیزن کے نتیجے میں آج پھر دوبارہ پولنگ ہوئی۔ میں ضرور میں راجہ اعظم خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
मौजूदा इंतखाब में अपनी दस्तबरदारी पेश की और राजा नैयर रहमान साहब को इस लिहाज से मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पहले 18 वोट लिए और आप 28 वोट लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि जुमला बार ने इन पर एतमाद का इज़हार कर दिया है। थैंक यू सर। मैं सदर बार बनने पर नैयर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, कायम मकाम सदर रहे ये इस ड्यूरेशन में नाज़रीन अरशद चौधरी साहब, ये जो 13 फरवरी से आज 8 अप्रैल तक का ये गैप था, इसमें ये कायम मकाम बार के सदर रहे, ये दिलचस्प अमर है। जी आप कहिए। जी जनाब, मैं नैयर रहमान साहब को मुबारक पेश करता हूँ और आगे से बारी अक्सरियत लेके जो है ये सदारत चार्ज दे छोड़ोगे। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातज़ु मंतशा वातज़िल्लु मंतशा बेगिया कि मैं सबसे पहले जनाब राजा नैयर रहमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पहले से भी ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए हैं और इसमें पूरी बार ने मुतफ़िका तौर पर इनके पर एतमाद का इज़हार किया, इसमें पूरी बार का भी बेहद मशकूर हूँ। तो उम्मीद भी करता हूँ कि नैयर रहमान साहब अब दोबारा सदर का ओहदा संभालने पर बार के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल करने में अहम रोल अदा करेंगे। जी मैं जनाब वाला रियायती अदब से सदर बार एसोसिएशन समानी राजा नैयर रहमान को सदर साल 2023-24 पर बढ़ने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ जी नाजरीन, आपसे मुखातिब हो रहे हैं दूसरी दफ़ा पहले से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होने वाले राजा नैयर रहमान इंतहाई मुख्तसरन अपनी बात रखेंगे। इनका तवील क्लिप हम दोबारा लेंगे। जी कहिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बार कौंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक फ़ैसला किया तो हम उसके खिलाफ अपील कर सकते थे जो फ़ैसला आया, लेकिन हमने कहा कि वकला में जाना चाहिए। वकला जो हैं जो डिसीजन करेंगे हमें वो मंजूर है, तो इस पे हम वकला में गए तो वकला ने आज जो डिसीजन दिया है ये सबके सामने है। मैं यहाँ ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, ऐसी बात नहीं है। हम वकील हैं, हम सब हमारे लिए सब दोस्त हैं, भाई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें मैं अपने सीनियर हज़रात चौधरी मुनव्वर साहब, चौधरी मुनील्ला साहब, चौधरी तफैल साहब, राजा अब्बास साहब, मिर्ज़ा तसदक साहब और चौधरी वहीद अकरम साहब और दीगर जो दोस्त हैं सारे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सबको साथ लेके चलूँ।